دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 21 بار یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دوستوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنے ذہن سے وظیفے کو کریں گے، اپنی سوچ سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں۔ دوستوں آپ ویڈیو کو بھگا کر دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ دوستوں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن دوستوں بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو مکمل دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینی ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفیض ہو سکیں اور اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے، اس کار خیر میں آپ لوگوں کا بھی تعاون ہو جائے۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستوں کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کریں، اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ صرف اور صرف 21 بار پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوئی، نہ حاجات پوری ہوئی، تو آج جو کوئی غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن 21 بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو اور اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، بندہ خود ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ دوستوں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری،
لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے۔ صرف آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن 21 بار یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ رب کریم کے 2 بہت ہی خاص ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو غور اور توجہ سے سنیے گا۔ آپ ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسا طاقتور ترین عمل ہے کہ پڑھنے والا خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ کب تک لوگوں کی محتاجگی برداشت کریں گے؟ جو شخص ان سب مسئلے مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن صرف 21 بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والوں، آپ نے یہ بہت ہی خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے باوضو مصلی پر بیٹھ کر، اور آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، آپ لوگوں نے بس اپنا پورا دھیان اپنی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف رکھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا غربت سے تنگ دستی سے نجات پا لیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے حد پریشان ہیں، گھر میں کچھ نہیں، آپ کی گھر والی بھی آپ کو تانے دیتی ہے، آپ کو کوستی ہے، اللہ والوں آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں بھی عزت ہوگی، معاشرے میں بھی پروقار عزت والے شخصیت کے نام سے آپ کو پہچانا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الاول کی 7 تاریخ اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جو عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا ہوتا ہے اس کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہی پڑھا جاتا ہے، اپنی منمانی نہیں کی جاتی۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو بھگا بھگا کر نہیں، آپ لوگ ویڈیو کو تحمل کے ساتھ دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے انمول وقت بن جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار ضرور کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی جب بندہ پکڑ میں چلا جاتا ہے تو اس کا فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ تو نفلی عبادات ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے اللہ رب العزت سے صلح کرنی ہے، پہلے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ استغفار نہیں کریے گا کہ پتہ نہیں میں نے کہاں غلطی کری تھی، مجھے کیوں سزا ملی۔ اللہ والوں، اس طریقے کے الفاظ ہرگز ادا نہیں کریے گا، بلکہ آپ لوگ بہت زیادہ میک شیور ہو کے یہ بات کہیے گا کہ میرے مولا، ہاں میں بہت خطا کار ہوں، بہت سیاکار ہوں، لیکن ہوں تیرا بندہ، گناہ گار تو ہوں لیکن غدار نہیں ہوں، سجدہ ہمیشہ تجھے کرا، عبادت تیری کری۔ اس طریقے سے واسطے وسیلے دے کر نبی پاک کی محبت کا واسطہ دیں، امام حسنین کریمین کی، ان کی بے شمار قربانیوں کا، ان کی شہادت کا واسطہ دیں، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ دیں، ابو بکر صدیق کی قربانیوں کا واسطہ دیں۔ اللہ والوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم لوگوں کو ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، یہ وہ وسیلہ ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں، اور ان سب سے مضبوط وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کی محبت میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا بنائی۔ تو لہٰذا آپ لوگ پہلے استغفار کریں۔ بہت ساری روایتوں میں
अलग अलग अहादीसें आई हैं कि नबी पाक ने 70 बार पढ़ने का कहा, 100 बार कहा, 200 बार, 313 बार, इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं। अगर आप लोग 313 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो ये तो सबसे बेहतरीन है। अगर 313 बार नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह वालों सिर्फ 70 बार पढ़ लें, कम से कम 70 बार पढ़ें और अपनी आंखों को बंद करके इधर उधर आंखें ना घुमाएं, इधर उधर तवज्जो नहीं दें, पूरी तवज्जो आपकी अपने अमल की तरफ हो और आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीले जलीला से अल्लाह पाक से तौबा तलब करनी है। आपकी तौबा मंजूर हो गई। अगर आपको यूं महसूस हुआ कि आपके रोंगटे खड़े हो गए या अल्लाह पाक ने आपको रोने वाली आंख दे दी, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो समझें अल्लाह पाक आपसे राजी हो गया और आपकी तौबा कबूल हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने वजीफे की तैयारी करनी है। तो अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ फरमा लेते हैं ताकि आप लोगों के तमाम मामलात में आसानी हो सके। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे सूरज और चांद का वास्ता, तुझे उस आखिरत के दिन का वास्ता जो दिन हौलनाकियों से भरा हुआ है। मेरे मौला 6 महीने के नन्हे अली असगर का वास्ता, मेरे मौला उस्मान गनी की हया का वास्ता, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का वास्ता, उमर फारूक की अदल और इंसाफ का वास्ता, मौला अली शेर खुदा की शुजाअत का वास्ता, हसनैन करीमैन की बेशुमार कुर्बानियों का वास्ता, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर का वास्ता। मेरे मौला हम सब की दिल की हर हाजत को पूरा फरमा दे, हम सब की रस्तों में जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा दे। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखना। मेरे मौला 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला ऐसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। मेरे मौला हम सबको कामयाबियों की तरफ ले चल। मेरे मौला नाकामियां हटा दे। मेरे मौला गुनाहों की लत छुड़वा दे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला रमजान शरीफ के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा दे जो हमारी दुआ की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ कर दे। उन गुनाहों को माफ फरमा जो नमाज की रुकावट में आते हैं। मेरे मौला बिन मांगे अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा, हलाल रिज़्क़ अता फरमा। जो बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों पर खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है? पूरे दिन में जब भी मौका मिले, कोई हर्ज नहीं, फजर में चाहो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद इस अमल को पढ़ सकते हो। रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हो। पढ़ना जरूर है। बावजू मुसल्ले पर बैठे, वजू करें और बावजू मुसल्ले पर बैठे अपनी आंखों को बंद करें। सबसे पहले इस्तग़फ़ार कर लें, सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में चला जाता है। और जब इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में चला जाए तो अल्लाह वालों बड़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत ज़्यादा तंगदस्तियाँ आती हैं। तो बेहतर यह है कि पहले इस्तग़फ़ार कर लिया जाए, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ली जाए। और जब गुनाहों की तौबा हो जाती है, रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं, दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाती है।
سب سے بڑی بات عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ پہلے استغفار کر لیں۔ استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جب جہاں جتنا جیسے وقت ملے، جو حاجت ہو، جو مقصد ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں، ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والو، آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے، تو اللہ والو، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا۔ بیماریاں چیخے مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح
ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں، اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شوہر کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا۔ کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں، یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا، اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ سورت بہت خاص ہے، لوگ تو اس سورت کی عامل بننے کے لیے اس کو 6-6 ہزار بار پڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کارآمد صورت ہے۔ اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرشتہ آیا، اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور سورت نہیں۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ
بسم اللہ کے ساتھ تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت، اور یقین کریں یہ ایسی سورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر سورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں، پھر آج کا سب سے آخری عمل، جو آج کا چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں، یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔